سامنے سرنامہ بیان سرنامہ سخن قرار دیا۔ اس میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمے سے بچہ واقف ہے، مگر بات کو آگے بڑھانے کے لیے ترجمہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ ہی ہم نے جناتوں کو خلق کیا، نہ ہی ہم نے انسانوں کو خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنات کا پیدا کرنا اللہ نے عبث نہیں پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک مقصد رکھا، مقصد یہ رکھا کہ وہ عبادت کرے۔ تو جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا، توجہ سے سنیے گا، جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو جب عبادت کی گئی تو اس نے عبادت کا حکم اپنی عظمت کے مطابق نہیں دیا، انسان کی طاقت کے مطابق دیا۔ توجہ ہے، انسان کی طاقت کے مطابق دیا، اللہ نے اپنی عظمت کے مطابق عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مگر آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان کی طاقت کی بنیاد پر اللہ نے عبادت کا حکم نہیں دیا، عظمت کے مطابق کیوں نہیں دیا؟ بات یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، مصلی پہ رہتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتے تھے، تو اللہ نے خود کہلوایا اے میرے حبیب عبادت کو آدھا کر دے، قلیل کر دے، گھٹا دے۔ پروردگار عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کو کم کیوں کر رہا ہے؟ کثرت عبادت سے روک کیوں رہا ہے؟ کس کو روکا جا رہا ہے؟ جو خاتم النبیین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، اسے روکا جا رہا ہے۔ کس سے روکا جا رہا ہے؟ کثرت عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ عجب بات ہے، اب اللہ جانے آپ جملہ کیسے سنیں گے؟ کثرت عبادت سے اللہ روک رہا ہے نبی کو، تو جس نبی کو اللہ نے کثرت عبادت سے روکا اسی نبی کو غدیر کے دن ٹوکا، اسی نبی کو غدیر کے دن ٹوکا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ تک پہنچایا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار اے خالق کون و مکان، اے مالک ارض و سما، اے حیات و موت پہ اختیار رکھنے والے، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے، اسی نبی کو تو نے کثرت عبادت سے روکا کیوں؟ غدیر کے دن ٹوکا کیوں؟ آواز پروردگار آئے گی، اے نادان ذاکر تجھے نہیں معلوم ہم نے نبی کو کثرت عبادت سے روکا کیوں؟ اس لیے روکا کہ تاکہ ہم تمہیں سمجھا سکے کہ ہمیں عبادت کے مسئلے میں زحمت برداشت نہیں ہے، ولایت کے مسئلے میں تاخیر برداشت نہیں ہے۔ عبادت کے مسئلے میں تکلیف برداشت نہیں، ولایت کے مسئلے میں تاخیر برداشت نہیں۔ اب عبادتوں میں بھی سب سے اہم عبادت کا نام ہے نماز۔ توجہ سے سنیے گا، عبادتوں میں بھی سب سے اہم عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز کے لیے بھی قانون بنایا گیا کہ جو نماز جماعت کی فضیلت ہے وہ فرادہ کی فضیلت نہیں ہے۔ نماز جماعت میں نماز جماعت پڑھانے والوں کے لیے بھی قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہ جب بھی تم جماعت پڑھاؤ تو جلدی جلدی پڑھاؤ، آہستہ آہستہ نہ پڑھاؤ۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کہ جو جماعت میں پیچھے پڑھ رہے ہیں سب جوان نہیں ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، سب صحت مند نہیں ہیں، کچھ مریض بھی ہیں، سب مقامی نہیں ہیں، کچھ مسافر بھی ہیں۔ تو جس نبی نے یہ حکم دیا، توجہ، جس نبی نے یہ حکم دیا کہ تم نماز جماعت میں طول نہ دو، اسی نبی کو ہم نے دیکھا کہ ایک نماز کے سجدے میں طول بطول دیا جا رہا ہے۔ ایک نماز کے سجدے میں طول بطول دیا جا رہا ہے۔ میں عالم تصور میں پہنچا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم نماز جماعت پڑھانا تو طول نہ دینا، اس لیے کہ جو پیچھے پڑھتے ہیں سب جوان نہیں ہوتے، کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں، سب صحت مند نہیں ہوتے، کچھ مریض بھی ہوتے
سب مقامی نہیں ہوتے، کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں۔ یا نبی اللہ آپ سجدے میں طول کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے بھی سب جوان نہیں ہے، ایک سے ایک ضعیف بھی ہے، سب مقامی نہیں ہے، کچھ راہ جہنم کے مسافر بھی ہے، ارے سب صحت مند نہیں ہے، کچھ بغض علی کے مریض بھی ہے، سب صحت مند نہیں ہے، کچھ بغض علی کے مریض بھی ہے۔ یا نبی اللہ آپ نے نماز کے سجدے میں طول کیوں دی؟ نبی نے کہا نادان ذاکر تو نہ سمجھا، ہم نے تمہیں طول نماز جماعت سے اس لیے روکا تاکہ تم زحمت سے بچ سکو، ہم نے نماز جماعت میں طول اس لیے دی تاکہ حسین کی عظمت پہچانوا سکے۔ صلوات بھیجے ذوالفقار ہے، ذوالفقار ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ذوالفقار تو زمانے میں دو ذوالفقاریں ہو گئی، ایک وہ ذوالفقار جو علی کے پاس تھی، ایک یہ ذوالفقار جو ہمارے پاس ہے۔ علی کی ذوالفقار لوہے کی ذوالفقار، ہماری ذوالفقار نعرے کی ذوالفقار۔ مگر میرے عزیزوں دونوں ذوالفقاروں میں فرق بڑا عظیم ہے، فرق بڑا نازک بھی ہے۔ فرق کیا ہے کہ علی کی ذوالفقار لوہے کی ذوالفقار، ہماری ذوالفقار نعرے کی ذوالفقار۔ فرق بڑا عظیم بھی ہے، فرق بڑا نازک بھی ہے۔ علامہ مرحوم عرفان حیدر عابدی صاحب فرمایا کرتے تھے فرق بڑا نازک بھی ہے، فرق بڑا محکم بھی ہے۔ کیا فرق ہے کہ علی کی ذوالفقار لوہے کی ذوالفقار، ہماری ذوالفقار نعرے کی ذوالفقار۔ فرق یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار چلنے کے بعد آنے والی نسلوں کو دیکھ لیا کرتی ہے، ہماری ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے چاہتا ہوں اس کے بعد ختم محفل۔ تو نماز جماعت میں طول کیوں دی کہ عظمت امام پہچانوا سکے، عظمت حسین پہچانوا سکے۔ ہائے ہائے اب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک فتویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے، یتیموں کا خیال رکھیے، بیواؤں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے۔ پورے سال نہ یتیم یاد آئے نہ بیوہ، نہ غریب یاد آئے نہ مسکین۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، تبرک کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، مجلسیں کیوں کی جا رہی ہیں، پابندیاں لگنے لگتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جملہ لائے گا نہ جائے، لوگ اعتراض کرتے کہ مدرسوں میں آئیے نماز بیان کیوں نہیں کرتے، روزہ بیان کیوں نہیں کرتے، حج بیان کیوں نہیں کرتے۔ ارے آپ چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں نماز کو بیان کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں بھی حسین کو یاد کیا جائے۔ بھیجے محمد نماز میں بھی حسین کو یاد کیا جائے۔ سجدے کی حالت میں حسین کو رسول نے پہچانوایا، کس کس مقام پر پہچانوایا؟ نبی مسجد کوفہ کے منبر پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، والدین کے حقوق بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول کا چھوٹا نواسا مسجد کے دروازے پر آیا۔ دامن قبا، جملوں پہ غور فرمائیے گا، دامن قبا پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی۔ حسین فرش مسجد پر تشریف لائے۔ رسول نے جیسے ہی اپنے چھوٹے نواسے کو دیکھا، نماز کے احکام کو روکا، روزے کے احکام کو روکا، حج کے ارکان کو روکا، والدین کے حقوق کو روکا، منبر سے نیچے اترے، حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور کہا ھذا حسین فارغ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ میں عالم تصور
پہ پہنچا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ نماز کے احکام بیان کر رہے تھے، ابھی تو آپ روزے کے احکام بیان کر رہے تھے، ابھی تو آپ حج کے ارکان بتا رہے تھے، ابھی تو آپ والدین کے حقوق بتا رہے تھے، یہ ایک دم سے فضائل کیوں پڑھنے لگے؟ رسول آواز دیں گے کہ جب مرکز فضائل آ جائے تو مسائل پہ غور نہیں کیا جاتا ہے۔ جملہ پھر سے یہ کہ جب مرکز فضائل آ جائے تو مسائل پہ غور نہیں کیا جاتا ہے۔ رسول کے اس جملے نے ہر بدعقیدہ مولوی کو پیغام دے دیا کہ دیکھو مسائل کے لیے فضائل نہیں روکے جاتے ہیں، فضائل کے لیے مسائل روکے جاتے ہیں۔ صلوات ہے فضائل کے لیے مسائل روکے جاتے ہیں۔ رضان محترم، یہ امام کی عظمت ہے، اور امام کی عظمت کو کون پہچانے؟ اس لیے کہ امام وہ ہے، امامت کی خاصیت ہوتی ہے ماہیت کو بدل دینا۔ جناب ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، ریت کو آٹے میں بدلا۔ میرا مولا متقیوں کا امام منافق کو کتے میں بدل دیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے کہ مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے فضائل بیان کر رہے تھے کہ میں شوہر بطول، میں مرد مقبول، میں نفس رسول۔ مولا فضائل بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں منافق آیا، آنے کے بعد کہا یا علی جب دیکھو آپ نئی فضائل بیان کیا کرتے ہیں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں کتوں سے بحث نہیں کرتا۔ اب جیسے ہی علی نے کہا میں کتوں سے بحث نہیں کرتا، بھری ہوئی مسجد نے دیکھا کہ وہ بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا چلا گیا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا چلا گیا۔ تو امام جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو اختیارات کا اعلان کر دے وہ ہو جاتا ہے۔ امام حسن نے معاویہ کے دربار میں ایک بڈھے سے کہہ دیا کیا تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ تو وہ مرد نہ رہا، عورت میں بدل گیا۔ تو امام کی خاصیت ہے ماہیت کو بدل دینا، اختیارات کا اعلان کرے اور وہ شے ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ شے ہو جائے تو چہاردہ معصومین میں سے کوئی معصوم اگر اپنے اختیار کا اعلان کر دے تو وہ شے وجود میں ہو جاتی ہے۔ حکم نہ دے، صرف اختیار کا اعلان کر دے تو وہ شے وجود میں ہو جاتی ہے۔ کتنی بار جملہ پڑھوں؟ چہاردہ معصومین میں سے کوئی معصوم اگر اپنے اختیار کا اعلان کر دے تو وہ شے وجود میں ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے لیے میرا مولا علی کہے کیا میں وہ حق استعمال کروں جو نبی مجھے دے گئے ہیں؟ کیا میں وہ حق استعمال کروں جو نبی مجھے دے گئے ہیں؟ تو طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو 8ویں امام نے ماہیت میں کیا مطلب؟ مامون رشید نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کو دعوت پہ بلایا اور جادوگروں کو بلایا۔ دیکھو جب امام کھانے کے لیے بیٹھے تو انہیں جادو سے معاذ اللہ ذلیل کرتے ہیں۔ ذلیلوں کی اولادیں امام کو ذلیل کرنے چلی ہیں۔ امام دربار میں آئے، کھانے پہ بیٹھے، جادو کے زور سے 3 مرتبہ امام کا نوالہ ہوا میں اڑایا۔ ایک مرتبہ امام نے شیر قالین کی طرف دیکھا اور شیر قالین کی طرف دیکھے جیسے ہی دیکھا تو شیر قالین مجسم ہو کر دونوں جادوگروں کو نگل گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ جب سائنس نے ترقی کی تو کیمرہ بنایا، جنگل میں اگر شیر جا رہا ہے تو آپ ویڈیو بنائیں تو اصل شیر نہیں آئے گا آپ کی ویڈیو میں، نقل آئے گا۔ ارے سائنس نے ترقی کی تو اصل کو نقل بنایا، مگر آل محمد وہ ہے جو نقل کو اصل بنا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوئے تو شیر منگائے اور کٹہرے میں بند کرائے، بھوکے شیر 3 دن تک بھوکے رکھے گئے اور کہا امام کو بلایا گیا۔ اب امام آئے، اماموں نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کچھ شیر خرید لوں، آپ جا کے دیکھیے کہ کس کی نسل اچھی ہے۔ امام نے کہا تو بھی میرے ساتھ چل۔ کہا میں کیوں چلوں؟
کہ اگر کوئی اچھا ہوگا نسل کا تو بتاؤں گا کس کو؟ نہیں مولا میں نے انتظام کرا رکھا ہے، میں چھت سے دیکھوں گا، آپ اشارہ کر دیجئے گا۔ مولا گئے کٹہرے کے اندر، شیر دوڑے، مامون خوش ہوا، مامون خوش ہوا کہ اب امام کو یہ شیر معاذ اللہ چیر پھاڑ کھائیں گے، مگر وہ سارے شیر آ کر امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ امام کٹہرے کے باہر آئے، کہا مامون نیچے اتارا، مامون نیچے آیا، کہا سارے شیر خرید لے۔ کہا مولا سارے شیر کیوں خرید لوں؟ کہ یہ سب کے سب نسل کے اچھے ہیں۔ مولا آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ سب کے سب نسل کے اچھے ہیں؟ کہا دیکھ تم نے دیکھا نہیں کہ سب نے امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا، امام کے قدموں پہ سر جھکا دیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ جو امام کے قدموں پہ سر جھکا دے وہ نسل کا اچھا ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ نسل کا اچھا ہوا، یہ ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام، جو سلیلوں کی اولادیں ہیں، جو بنی امیہ کی نجس ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، وہ امام کو کیا ذلیل کریں؟ مگر 4 مصرے اور اس کے بعد ختم ہوا۔ مولا رضا کے جشن کا عنوان آج ہے، مولا رضا کے جشن کا عنوان آج ہے، نازل یہاں پر رحمت باران آج ہے۔ صدیوں سے خون شہ کی اعضاء میں بہاتے ہیں، لیکن مقصرین پریشان آج ہیں، لیکن مقصرین پریشان آج ہیں۔ ایک مطلب 2 شعر جناب ہلال نقوی صاحب کے ملاحظہ فرما لیں کہ درِ حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، درِ حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پہ مانگے گا روٹی اور کھائے گا۔ علی کے نام پہ مانگے گا روٹی، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، علی کے نام پہ مانگے گا روٹی اور کھائے گا۔ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے۔